زندگی رہے یا نہ رہے، اگر خداوند کی شفقت ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر خداوند کی شفقت آپ کے ساتھ ہے، خداوند کی محبت آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس کی شفقت اور محبت کو سمجھ کر وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جو ذمہ داریاں خدا نے مجھے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ تو خدا کیسے چلے گا، کیسے لے کے جائے گا، کیسے اٹھائے گا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہمارا ایمان ضرور ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کی برکت دیتا ہے، ہر طرح کی نعمت دیتا ہے، ہر طرح کی منزل دیتا ہے، ہر طرح کی کامیابی دیتا ہے، ہر طرح کی بلندی دیتا ہے، کیونکہ یہ اس آیت کا راز ہے، یہ اس آیت کا وہ مطلب ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانیاں ہو، جسم ہو نہ ہو، کہتا ہے جسم ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر جسم نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ ایک باپ ہے جو بھاگ رہا ہے اور اس کے بیٹا جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بیٹا باپ کو جب دیکھتا ہے کہ باپ بھاگ گیا تو وہ واپس جاتا ہے، اپنی موٹر سائیکل نکالتا ہے اور پھر باپ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ باپ پیدل بھاگ رہا ہے اور موٹر سائیکل لے کے پیچھے باپ کے بھاگ رہا ہے اور جا کے اسے گولیاں مار دیتا ہے۔ جب یہ منظر میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ منظر یا اس سے ملتا جلتا منظر ہم نے پہلے بھی کہیں دیکھا۔ باپ ہے وہ اپنے بیٹے سے جان بچا کر بھاگ رہا اور بیٹا اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا اور باپ کے لیے جان بچانا مشکل ہوا۔ ابھی سنوم داؤد کا بیٹا اپنے باپ کو مار دینا چاہتا ہے، اپنے باپ کی سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے باپ کو ایک طرح سے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہے باپ موقع بعد وہ پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب کی مانند۔ کئی مرتبہ ہم بہت سارے ایسے کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں میں کیوں کروں، کوئی اور کر لے گا۔ کئی مرتبہ جب فوتیاں ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں انہوں کو کتنے دسنا ہے، تو پھر لوگ کی کہتے ہیں میں کیوں دساں، تو دس۔ تو کئی مرتبہ ایسے کام جو کرنا ضروری ہوتے ہیں ہم ٹال دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹالنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں وہ ہے جس کی دلیری پہ کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ اس عمر میں جاتی جولیت سے لڑ گیا تھا جس عمر میں ابھی وہ فوجی بننے کے بھی لائق نہیں تھا، لیکن یہاں وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور اس کا بیٹا پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہی غلطی جو آج سن 2024 میں سیالکوٹ میں اس باپ نے کی ہوگی،
جس کو اس کے بیٹے نے گولی مار دی. وہی غلطی ہزاروں سال پہلے یہاں ہوئی کہ جب باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, جب کھڑا ہونا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا, فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اس نے سوچا ہوگا میں کیوں کروں. ایک بھائی ہے, وہ اپنی بہن کے ساتھ برا کرتا اور داؤد خاموش ہے, وہ اسے کوئی سزا نہیں دیتی. ابھی سلوم کو غصہ ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا باپ خاموش ہے. ابھی سلوم کو غصہ ہے کہ اس کے باپ نے کیا ہی نہیں ہے کچھ. ایک ہوتا ہے نا, آپ کچھ کرتے ہیں اور آپ اس کام کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, لیکن داؤد نے کچھ کیا ہی نہیں. عجیب انسان ہے, سورما بہت بڑا ہے, لیکن جب اس کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہی نہیں قائد کر سکا, اپنے بیٹے کو ہی نہیں سکھا سکا, اپنے بیٹے کی ہی رہنمائی نہیں کر سکا, تو کیسا باپ. کئی مرتبہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں. نصیحت کرنی ہو, کسی کو برا کہنا ہو, کسی کو روکنا ہو, کسی کو زبردستی یا سختی سے روکنا ہو. کئی دفعہ ہم لوگ جاتے ہیں تو باپ کہتے ہیں کہ منڈیا نہیں سمجھاتے, ماں سے پوچھیں اور ماما کہتی ہیں میری ساری ذمہ داریاں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ خاموش رکھیں تو پھر بھی آپ اس بندے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں جو آپ کے سامنے تباہ ہوا ہے. اور آج ہم جو سوشل میڈیا کے دور میں, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہم نے پال رکھی ہیں, تو ہمارے پاس وقت نہیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کسی کے لیے وقت نہیں. لیکن جو اصول ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کو اس وقت پر نہیں کرتے جس وقت پہ اسے کرنا چاہیے, تو بعد میں اس کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. داؤد ہے, بیابان میں بیٹھا ہوا, یہودا کے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں بیٹھ کے یہ زبور لکھ رہا ہے. جو زبور آپ کے سامنے تلاوت کیا, اگر آپ تیسری آیت میرے ساتھ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے. خدا جب ہمیں تنبیہ کرتا ہے, خدا جب ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے, خدا جب ہماری زندگی میں برے حالات لاتا ہے, تو ہم اکثر خدا کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں. اور آج کل کا دور تو ویسے ہی بڑا کمال ہے, جو برا ہوتا ہے وہ خدا کر رہا ہے, جو اچھا ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. کئی دفعہ جب میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, خدا نے ہمارے گھر ڈاکہ مروا دیا, خدا نے ہماری گاڑی چوری کروا دی, خدا نے ہمارے گھر میں یہ کروا دیا, خدا نے وہ کروا دیا, تو میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں سارے غلط کام خدا کرتا ہے, تو سارے اچھے کام کون کرتا ہے؟ اس کا سارا کریڈٹ ہمیں. ایوب سے جب خدا اس کی ساری چیزوں کو چھیننے کا اختیار ابلیس کو دیتا ہے, تو اس کی بیوی وہ دیکھ نہیں پاتی جو ایوب دیکھ رہا تھا. ایوب کو پتا تھا کہ خدا ایوب کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. جیسے وقت تھا کہ داؤد اپنے بیٹے کو کچھ سکھائے, امنون کو سزا دے, اور ابھی سلوم کو کہے کہ تیری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے برا ہوا. اس نے کچھ نہیں, خاموش رہا. لیکن خدا جو ہے
وہ جس وقت آپ کو اور مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وقت پہ سب کچھ کرتا ہے. جس وقت ہمیں سزا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں بیماریوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم تربیت پا سکیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو بھی سمجھ سکیں جو عام لوگوں کی زندگیوں میں سمجھنا ناممکن ہے. میں اکثر جب ایوب کی کہانی کو دیکھتا ہوں تو جب ایوب کی کتاب کھلتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اہل مشرق میں سب سے امیر آدمی تھا. لیکن جب کتاب ختم ہوتی ہے جہاں ایوب کی کہانی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے اس کی ہر برکت کو دگنا کر کے واپس کیا. کیوں؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے اس کے جانور مر گئے، اس کا گھر بار چھن گیا، اس کی صحت چھن گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا. اور اس کی بیوی کہتی ہے خداوند کی تکفیر کر اور مر جا. کہانی تو ختم ہو گئی، پیچھے رہ گئی کیا ہے. لیکن اسے پتا کہ میرا خدا جو ہے وہ میری زندگی میں جو کچھ بھی آنے دے رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسے پتا ایسے نہیں یہ چیزیں رونما ہو رہی، ایسے نہیں سب کچھ رونما ہو رہا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچانک ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ برا وقت آتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن برا وقت آتا اس لیے تاکہ ہمیں سکھا سکے. آپ ایک دفعہ سیکھیں گے وہ ابا ہوں نا وہ کہنا بتاوا جائے. آپ ایک دفعہ سیکھیں گے تو پھر خدا آپ کو زیادہ سزا نہیں دے گا. پھر نہیں سیکھیں گے پھر سزا بڑھ جائے گی، پھر نہیں سیکھیں گے سزا اور بڑھ جائے گی، پھر نہیں سیکھیں گے سزا اور بڑھ جائے گی. لیکن جس دن آپ سیکھ جائیں گے اس کے بعد خدا دوبارہ آپ کو سرفرازی عطا کرے گا. خدا کا مقصد ہمیں تباہ کرنا نہیں، خدا کا مقصد ہمیں سرفراز کرنا، ہمیں بلندیاں دینا ہے، ہمیں کامیابیاں دینا ہے، ہمیں سرفرازیاں دینا ہے، ہمیں برکتیں دینا ہے. یہ خدا کا مقصد ہے. کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان ختم ہو جائے. جیسے ایوب کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے اور اب کچھ نہیں. ایسے ہزاروں دفعہ زندگی میں محسوس ہوتا ہے. ہم بھی کبھی کبھی یہی سوچتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا. اور پھر خدا ایک دروازہ کھولتا ہے، پھر دوسرا دروازہ کھولتا ہے، پھر تیسرا دروازہ کھولتا ہے اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو پیچھے رہ گیا اور وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جو خدا نے بخشا ہے وہ تو کمال ہے. کیونکہ وہ آپ کو چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. کئی مرتبہ ہمیں اپنی پوزیشن سے، اپنی جگہ سے، اپنی کرسی سے، اپنے مقام سے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. کرسی نے نا جفا پا کے بیٹھ جانا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو پھر کبھی کبھی خدا کو وہ کرسی توڑ کے آپ کو اس میں سے نکالنا پڑتا. ایک بندہ تھا 25 سال سے وہ ایک بینک میں کام کرتا تھا اور اس بینک کے بڑے وفادار ورکرز میں سے تھا. تو پادری صاحب نے کہا کہ ہم نے 25 سال سے دیکھا اس نے صبح صبح نکلنا ہے، تیار پھر ہونا ہے اور بہو بن کے جا کے بینک میں بیٹھ جانا. کہتے 25 سال تک ہم نے اسے ایک ہی طریقے سے چلتے، ایک ہی طریقے سے تیار ہوتے، ایک ہی طریقے سے کام کرتے دیکھا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی دیکھی. لیکن ایک دن ہم نے اسے دیکھا، اس نے یہ کپڑے پائے ہوئے، بنیان پائی ہوئی تھے جان پہ. تو پادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے جا کے پوچھا کہ بھئی مجھے ہوا کیا؟ تو اس نے کہا میرے بینک والوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ اس نے 2 نمبری کی.
تو انہوں نے مجھے ابھی آبزرویشن پہ رکھا ہے، بعد میں مجھے فارغ کر دیں. تو پادری صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تیرے لیے کچھ بہتر کرے گا. اس نے کہا کیا بہتر کرے گا؟ 25 سال میں نے وفاداری سے گزارے ہیں، اور 25 سال کا مجھے جو نتیجہ ملا وہ کیا ملا؟ الزام لگ گیا. اب میرے پاس کچھ نہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. بھائی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ چرچ آنا، چرچ میں ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے. وہ نہیں آتا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ آتا ہی نہیں. تیسرے ہفتے نا وہ مٹھائی رہ گیا. تو پادری صاحب پوچھتے ہیں بھی یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بینک والوں نے میرا حساب کتاب چیک کیا اور انہوں نے کہا یہ تو بندہ وفادار ہے، اس پہ تو الزام بھی جھوٹا لگا ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ میں وفادار ہوں، میں نے بینک کے ساتھ کوئی 2 نمبری بھی کی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تیرا برانچ بینک ہے یہ چھوٹی جگہ ہے، ہم تجھے ہیڈ آفس میں شفٹ کر دیں. کہتے پھر میری ترقی ہوگی. خدا ہمیشہ باپ کی طرح ہمیں سمجھاتا ہے، باپ کی طرح. تو باپ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اور دونوں ہی ایسے باپ تھے جو ناکام تھے. دونوں ہی نے وقت پہ اپنی اولاد کی رہنمائی نہیں کی. اس لیے ایک نے اپنے باپ کو مار دیا 2024 میں، اور ایک ابھی سلون ہے جو اپنے باپ کو سچ مچ ہی مارنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا. آپ نے جو حوالہ پڑھا، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے، خدا کی محبت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. خدا کی جو محبت ہے ہمارے لیے کرنا کیا چاہتی ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. بچہ ہوتا ہے نا، آپ اسے اس کی مرضی کی ٹافی نہ لے کے جو ناراض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب پوری دکان اسے لے لے وہ خوش ہے. لیکن اگر وہ آپ نے نہیں لے کے دی، اس نے نہیں ماننا. ساڈا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ چاہیے. اس کے علاوہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، اگر وہ نہیں مل رہی تو اسی اس سے ہی رہنا خدا. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں خدا کو ہماری ماننی چاہیے، لیکن خدا یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا چیز رکھ سکتے ہیں اور کیا چیز ہم نہیں رکھ سکتے. خدا کو پتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا مستقبل ہے کیا، ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا. خدا کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا، اسی لیے وہ ہماری زندگی میں پریشانیاں آنے دیتا ہے. خدا ہماری زندگی کو کبھی کبھی خالی کر دیتا ہے، مستقبل ختم ہو جاتا ہے، آپ کو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے، آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. رات کو جب ہم سفر کر رہے تھے تو بہت زیادہ خوف تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں تھا دینا. تو بڑی مشکل سے ہم آہستہ 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 ٹریول کر رہے تھے اور سمجھ نہیں تھا رہا کہاں جائیں. ہماری گاڑی سیدھی نہیں تھی چلتی، وہ کبھی ادھر ہم گھما دیتے تھے، کبھی ادھر گھما دیتے تھے. ہمیں سمجھ ہی نہیں تھا رہا کہ ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ بورے والا، فروز والا، عارف والا کے رستے پہ آنا جانا تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے رستے میں ہمیں کہاں خدا نے پہنچانا ہے یہ نہ وہ ہمیں بتاتا ہے اور نہ ہی اسے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. وہ جب ہمیں بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، جب وہ ہمیں کامیابیوں پہ پہنچاتا ہے، جب وہ ہمیں بڑی بڑی منزلوں پہ پہنچاتا ہے، تب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تجھے اس جگہ کے لیے تیار کیا تھا.
जब पढ़ रहे थे तो गुर्बत बड़ी थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि हम कॉलेज जा सकें, तो हमने प्राइवेट पढ़ा। मैट्रिक के बाद किसी भी बाकायदा अदारे में नहीं गए, FA प्राइवेट, BA प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट। और दिल में एक ख्वाहिश थी, मैं जब भी देखता था नौजवान हमारी उम्र की बेटियां बहनें जो थी वो तैयार होकर जब उन्होंने बड़े स्टाइल से कॉलेजों में जाना, यूनिवर्सिटीज में जाना, तो मैंने उन्हें देखना, मैं कहा यार बड़ा मजा आता होगा इन्हें। अब अपने बेटों को देखता हूँ, बेटियों को देखता हूँ, तो मैं उनको एंजॉय करता हूँ कि सचमुच ही बड़ी अच्छी जिंदगी। तो मैं अक्सर खुदा से ये गिला करता था कि ये जिंदगी मेरे लिए क्यों नहीं थी, मैं क्यों नहीं जा सका कॉलेज में, मैं क्यों नहीं जा सका यूनिवर्सिटी में, मैं क्यों नहीं जा सका इस जिंदगी को एंजॉय कर सका। तो मैं बड़ा गिला किया करता था। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मैं अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहा था और 10 बंदे थे जो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं काम कर रहा हूँ। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे पास काफी सारे स्टाफ होते हैं, मुलाजिम होते हैं, आप जानते हैं। तो मैं अकेला बैठ के काम कर रहा था, तो काम करते करते अचानक ही मैं थक गया, तो मैंने पेन रखा, तो अचानक ही खुदा ने मुझे एहसास दिलाया। खुदा ने कहा कि तूने ये गिला तो सारी उम्र किया है कि तू कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, कहीं नहीं गया, लेकिन तूने कभी इस बात की शुक्रगुजारी की है कि तू यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए आया। नहीं समझ आएगा, ये खुदा की मोहब्बत का वो तजुर्बा है जो आप सबकी जिंदगी में होगा, क्योंकि जैसे वो मेरा बाप है वैसे वो आपका भी बाप है। जैसे उसने मुझे सरफराजी दी उसने आपको भी सरफराजी दी, जैसे उसने मुझे बुलंदियां दी आपको भी बुलंदियां जरूर दी हों। लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपनी चीजें ढूंढ रहे होते हैं, अपने मकसद ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत आती है वो आपको तंबीह भी करती है, आपके लिए बुलंदियों के रास्ते भी बनाती है, आपको तैयार भी करती है। और जब आप तैयार हो जाते हैं फिर वो आपको उस मुकाम पर लेके जाती है जो वो मुकाम उसने आपके लिए तैयार किया होता है। जरा सोचें, खुदा ने कितनी बड़ी तैयारी की होगी दाऊद के लिए। जंग है, जंग के बीच में 2 फौजें हैं जो आमने सामने, और दोनों तरफ के फौजी लड़ने वाले थे, जंगे करने वाले थे, गर्दनें काटने वाले थे, शिकस्त देने वाले थे। और दोनों तरफ के जो फौजों के सिपाही हैं वो बैठे हुए हैं। ये सारा मंजर खुदा ने तैयार किया और फिर खुदा वहां पर लेके आया जात के चौलीद को, जिसे हम जाति शूदियत कहते हैं। और वहां पर फिर खुदा लेके आया दाऊद को, जिसने सिर्फ एक पत्थर के साथ उसको मार दिया। कितना बड़ा स्टेज है जो खुदा ने सेट किया है अपने बंदे के लिए। कितना बड़ा स्टेज है जो खुदा ने सेट किया होगा आपके लिए। आप जहां हैं, खुदा ने कैसे उस सारी जगह को तैयार किया कि आप वहां पर हों और वहां पर जाकर अपनी खिदमत को सरंजाम दे सकते। कभी नहीं समझ पाते, कभी कभी हम शुक्र ही नहीं अदा कर पाते कि खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि वो शरारती बच्चा नहीं होता, उन्होंने वो चीज याद रहती जी ना लेके दो। हम भी वैसे ही, खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा ने ये, अरे जो कुछ दिया है कभी उसका हमने शुक्र अदा किया? खुदा की मोहब्बत आपको दीवाना बना देती है। दीवाना, आप
وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو سوچا نہیں جا سکتا. ساڈے پاکستان چ نا سب تو قیمتی چیز امریکہ کا ویزا. جتنی دعائیں اس کے لیے لوگ کرواتے ہیں کسی چیز کے لیے نہیں کرواتے. میں بہت سال پہلے ایک پریئر میٹنگ میں تھا تو ایک بندہ آیا کہتا سر جی دعا کر دیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں. تو میں ہاتھ نہیں پکڑتا, میں زیادہ تر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہوں. تو میرے ہاتھ سے کوئی شے بنا دے. میں کہا ہے کہ وہ پاسپورٹ. میں کہا ہے کہ کہتے سر جی دعا کرو امریکہ کا ویزا ہی لگ جائے. میں کہا پہلے اپنا میں دلواؤں. پاکستان میں سب سے قیمتی چیز ہے امریکہ کا ویزا, انگلینڈ کا ویزا, آسٹریلیا کا ویزا, کسی اور ملک کا ویزا لگ جائے اسی اتوں نکلی. ہم عقل مند ہیں نا, سیانے, یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن جو خدا کی محبت کو سمجھ جاتے ہیں وہ ان بڑے بڑے ملکوں کو چھوڑ کے یہاں آ کے خدا ان کی خدمت کرتے ہیں. ایک نوجوان تھا, شاید 31 سال کی عمر میں یا 33 سال کی عمر میں مر گیا. یہاں آیا, یہاں آ کے اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. اسے کسی نے کہا کہ ہماری زبان میں نیا عہد نامہ نہیں. اس نے کہا کہ پھر نیا عہد نامہ تو کم از کم ہونا چاہیے, پوری بائبل نہ ہو, نیا عہد نامہ تو کم از کم اردو میں ہونا چاہیے. اس نے اپنے ساتھ بندے جمع کیے, نئے عہد نامے کا ترجمہ کرنا شروع کیا. نئے عہد نامے کا ترجمہ جب ختم ہو گیا, وہ بندہ بیمار ہوا, واپس گیا, اپنے ملک میں جا کے مر گیا. آج بھی جب آپ نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو یہ وہی ترجمہ ہے جو یہاں آ کے ہنری مارٹن نے کروایا. دیوانگی ہے کہ نہیں؟ جب آپ خدا کی محبت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر دنیا آپ کو نہیں سمجھ سکتی. لوگوں کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے, لوگوں کے لیے اپنا آپ دے دیتے, اور ہزاروں داستانیں صرف انگریزوں کی نہیں, ہمارے اپنے لوگوں کی. کورونا میں ایک بہن تھی جو مجھے فون کرتی ہوتی تھی, بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں, میں کورونا وارڈ میں کام کرتی ہوں. تو میں نے اس کے لیے دعا کر دی, پھر فون آنا. ایک دن اس کا فون آنا بند ہو. تو میرے دل میں تھا کہ میں نے کہا فون نہیں کیا, پتہ نہیں شاید مصروف ہوگی. تو اس دن خبر ہے کہ وہ مسیح میں سو گئے. یہ عقل مندی والی بات ہے. جب آپ مسیح کی محبت کو سمجھ جاتے ہیں پھر مسیح کی محبت کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دینا کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا, اپنے آپ کو دے دیا. شہروں سے, بڑے بڑے علاقوں سے لوگ اٹھتے ہیں اور گاؤں میں آ کے خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے ملکوں سے لوگ اٹھتے ہیں اور آ کے پاکستان میں خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں, افریقہ میں جا کے خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک انگریز تھا, اس نے توبہ کر لیا, اور توبہ کرنے کے بعد وہ اصل میں تھا یہ جسے کہتے ہیں نا, یہ گینگسٹر جانتے ہیں آپ کو, بندوقیں چلانے والے جو ہوتے ہیں, وہ اس طرح کا بدماش تھا. اس نے کی توبہ کر لی تو اسے کسی نے کہا جی بپتسمہ بھی لینا. انہوں نے کہا چلو جی بپتسمہ بھی دے دو. اس نے بپتسمہ لیا تو اس نے کہا کہ مجھے خدا کہہ رہا ہے کہ تو خدمت کر. اس نے کہا خدمت کہاں کرے گا؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن بار بار مجھے لگتا ہے جیسے خدا مجھے کہتا ہے کہ خدمت کر.
تو میں کہاں خدمت کروں؟ تو ایک دن وہ نا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ٹی وی کے اوپر نا افریقہ کی جگہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب وہ دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے خدا نے اس جگہ جانے کے لیے کہا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ وہاں چلا جاتا ہے، یتیم خانہ قائم کرتا ہے، سب کچھ قائم کرتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہاں چل کیا رہا ہے۔ وہ جس علاقے میں جاتا ہے اس علاقے میں جینوسائیڈ ہوتا ہے۔ جینوسائیڈ یہ ہوتا ہے ہم سب کو اکٹھا کیا، تیل ڈالا، آگ لگا دی۔ جینوسائیڈ نسل ختم کرنا، نسل کشی آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، جس میں نسلوں کی نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں، آگ لگا کے مار دیتے ہیں۔ تو اس کا جو یتیم خانہ تھا، اس کے بچے اٹھا کے لے کے دہشت گرد انہوں نے ان پہ تیل چھڑکا، آگ لگا دیا۔ وہ بندے نے جب دیکھا کہ میرے بچے تو چلے گئے یہاں سے، اس نے کہا بچے کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ وہ اغوا کر کے لے گئے۔ تو مقامی لوگ بتائیں گا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں بچوں کو ڈھونڈوں گا۔ وہ جاتا ہے بچوں کو ڈھونڈ کر، اور اسے ملتی پتہ ہے کیا؟ خاک، جلے ہوئے جسموں کی خاک۔ وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک لمحے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ لوگوں کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا اب ہم خداوند کی خدمت یہیں کریں گے۔ آج بھی وہ وہی خدمت کر رہا ہے، اور اس کی خدمت کا طریقہ کار بڑا زبردست ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر بندوقوں میں گولیاں بھرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ہمارے بندوں کو مارنے کے لیے آ جائے تو ان کو بچا سکے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، گھر جا کے سرچ کیجیے گا مشین گن پریچر، آپ کو بندہ ملے گا، وہ آج بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ سوچ سکتے ہیں دیوانگی نہیں کہ آپ اتنی اچھی زندگی چھوڑتے ہیں اور اس سے 1000 گنا کم تر زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی کمال ہے جی۔ آخری دفعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے، تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ ہمیں خدا تب تک شفیق لگتا ہے، محبت کرنے والا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تب تک ہم شکر گزاریاں دیتے ہیں، جب تک خدا اس دنیا کی برکتیں میں دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ جیسے یہ چیزیں بند ہوتی ہیں ہمیں خدا بھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ پتہ نہیں خدا کا کی بگاڑ دیتا ہے، پتہ نہیں خدا ہم پہ رحم کیوں نہیں کر۔ ایسے ہزاروں جملے آپ نے ہزاروں دفعہ زندگی میں سنے ہوں گے، لیکن داؤد سب کچھ برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کی شفقت جو ہے وہ زندگی سے بھی بہتر ہے۔ زندگی رہے یا نہ رہے، اگر خداوند کی شفقت ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر خداوند کی شفقت آپ کے ساتھ ہے، خداوند کی محبت آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس کی شفقت اور محبت کو سمجھ کر وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جو ذمہ داریاں خدا نے مجھے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ تو خدا کیسے چلے گا، کیسے لے کے جائے گا، کیسے اٹھائے گا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہمارا ایمان ضرور ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کی برکت دیتا ہے، ہر طرح کی نعمت دیتا ہے، ہر طرح کی منزل دیتا ہے، ہر طرح کی کامیابی دیتا ہے، ہر طرح کی بلندی دیتا ہے، کیونکہ یہ اس آیت کا راز ہے، یہ اس آیت کا وہ مطلب ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانیاں ہو، جسم ہو نہ ہو، کہتا ہے جسم ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر جسم نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ خداوند کی شفقت زندگی سے
جو بھی حال ہو، جب بھی برے حال ہوں اچھے حال ہوں، خداوند کے حضور بیٹھے اور اس سے پوچھیں کہ خداوند تو چاہتا کیا، تو سکھانا کیا چاہتا ہے؟ میں تیرا بچہ ہوں، اگر تو مجھے ڈانٹ رہا ہے تو مجھے ڈانٹ کے دکھانا کیا چاہتا ہے؟ اور وہ آپ کو بتائے گا، اور جو کچھ وہ کرنے کے لیے کہے وہ ضرور کرے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس نے ہمیں کسی مشکل وقت سے گزارا ہے، اس کے بعد ہماری ترقی ہوئی۔ سیدھی سی بات، اس نے ہمیں برکتیں دی ہیں، اس نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں ہر چیز دی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہم کبھی کبھی اپنے کام کو بھول جاتے ہیں۔ داؤد کی طرح کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ماں ہوتے ہوئے، بہنیں ہوتے ہوئے، بیٹے ہوتے ہوئے، لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج صرف اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ اس کی محبت کو سمجھ کے چلیں گے، اس کی محبت کو جان کے چلیں گے، اس کی شفقت کو پہچان کے چلیں گے، تو پھر سرفرازی آپ کے قدم ضرور